السلام علیکم. آپ کی والدہ ہیں؟ السلام علیکم. آپ کہاں سے آئی ہیں؟ میں آئی ہوں لاہور سے اس وقت, لیکن ویسے کینیڈا رہتی ہوں میں. اچھا ماشاء اللہ. آپ لاہور سے ہیں؟ کس جگہ لاہور؟ جوہر ٹاؤن سے. جوہر ٹاؤن سے. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مجھے میرے پتے میں وہ ہے اسٹون, پتے میں اسٹون ہے. تو لاہور میں تو اتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز, اتنے بڑے بڑے ہاسپٹلز, آپ ماشاء اللہ کینیڈا بھی گئی ہیں, اور پھر آپ تو آپ یہاں پر کیوں آئیں ڈاکٹرز کو چھوڑ کے؟ وہاں مجھے بہت تنگ ہوئی تھی. ڈاکٹر ہسپتال گئی تھی میں, لیکن انہوں نے مجھے بہت سی بیماریاں نکال دی ٹیسٹ میں, یہ ہے وہ. پھر میری بیٹی ڈاکٹر ہے یہاں ملتان میں, پھر اس نے وہ دیکھے ٹیسٹ, انہوں نے کہا یہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے, صرف آپ کو یہ پتری کی بیماری. یہاں آپ نہیں جانتے پاکستان میں کیا ہے حال ڈاکٹروں کا. تو آپ لاہور سے چلیں اور اتنے ریموٹ ایریا میں جہاں کوئی مارکیٹ نہیں ہے, کوئی ریسٹورینٹ نہیں ہے. یہاں پیر صاحب تو ہیں. ہاں ماشاء اللہ. تو آپ کو صرف ایک یہ امید ہے پیر صاحب کی ایک علاج کی جس کے اوپر سے آپ آئیں؟ کیونکہ یہ کینیڈا رہتا ہے, تو میری وہاں بیٹی رہتی ہے کینیڈا, اس کے پاس آتے جاتے ہیں یہ. انہوں نے کہا تھا کہ میری امی بیمار ہیں, تو آپ ان کا علاج کریں. پھر انہوں نے استخارہ کرا, پھر مجھے انہوں نے بلایا تھا کہ آپ فوراً لے آئیں اپنی ماں کو, اس لیے میں آئی تھی. تو آپ کے ساتھ اٹینڈنٹ کون ہے آپ کے؟ میرے بیٹے. اچھا. آپ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا آپ کا نام؟ میرا نام ظفر احمد ہے. اچھا جی. آپ کہاں ہوتے ہیں؟ میں کینیڈا ٹورنٹو میں رہتا ہوں جی. میری والدہ بھی کینیڈین ہے. تو یہاں یہ آئیں بیمار ہوئیں, تو انہیں لاہور ڈاکٹرس ہاسپٹل میں لے کے چلے گئے. تو بعد میں وہ علاج کرتے رہے ان کا, لیکن اوٹ پٹانگ انہوں نے بتایا کہ ان کو کینسر ہے, ان کو کبھی کہتے تھے کہ جگر میں پتھری ہے. تو ان کو پھر ہم گھر لے آئے. تو پیر صاحب سے میری ملاقات ٹورنٹو میں ہوئی تھی. وہاں ہندو سکھ مسلمان سارے آ کے ان سے فیض اٹھاتے رہے اور بہت ٹھیک ہوئے. تو میرا ان پہ بڑا یقین تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی میں آپ کو لے کے یہاں آؤں گا. تو پیر صاحب سے میری بات ہوئی ٹیلی فون پر, انہوں نے استخارہ کیا اور انہوں نے کہا ان کو فوراً لے کر آ جائیں قائم پور میں. تو میں لے کے ان کو یہاں آ گیا. ان کے 8 دم ہوئے ہیں اور ان کو بہت فائدہ ہے. صحیح ہو گئی میں بالکل ماشاء اللہ. اور کتنے دن ہوئے آپ کو آئے ہوئے؟ ہم جی بدھ کو آئے تھے, اپنا ہفتے کو روز آئے تھے سیٹرڈے کو, اور اب آج اپنا ٹیوزڈے ہے. تو آپ کا یعنی جو اویئرنیس ہے پیر صاحب کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں, یہ کینیڈا سے ہے کہ وہ وقت کینیڈا میں بھی آتے ہیں؟ کینیڈا میں تھے, اور وہاں ہندو سکھ مسلمان سارے, ہم نے کوئی ایڈ نہیں دیکھا تھا ان کا اخبار میں. سینہ گزٹ لوگوں کو بتاتے رہے, اور وہاں میلہ لگ گیا, یعنی ٹائم نہیں ملتا تھا. لیکن جس کا انہوں نے دم کیا, جس کو کیا, اس کو فائدہ ہوا. یہ بتائیے کہ آپ نے کینیڈا میں بھی دیکھا پیر صاحب کا جو ہے اسپریچول ہیلنگ ٹریٹمنٹ, یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کا ماشاء اللہ سے انہوں نے خود اپنے زور بازو پہ یہ ہاسپٹل بنایا. آپ یہ بتائیے کہ یہ وہاں پر کسی سے کوئی پیسے لیتے ہوں, یا یہاں پر آپ نے کسی پیشنٹ کو دیکھا؟ پیسہ کسی سے نہیں لیا, اور یعنی للہ انہوں نے دم کیا, کسی سے کچھ نہیں لیا. اور بلکہ یہ ہاسپٹل دیکھ کے سب کو حیرت ہوتی ہے کہ ایک صاحب کی ہمت سے, ایک آدمی کی ہمت سے اتنا اچھا ہاسپٹل بن گیا. اس جنگل میں منگل والی بات ہے. اور کتنے لوگ یہاں آتے ہیں, ہزارہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں, دم کرواتے ہیں اور فیض اٹھا کے جاتے ہیں, اور کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا. اور اتنے اچھے کمرے, اتنی اچھی انہوں نے ارینجمنٹ کر رکھی ہے. تو یہاں پر یہ جو فیسلٹیز ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ مکمل ہے یا ان کو؟ مکمل نہیں ہے. مطلب یہ کہ اس میں بہت گنجائش موجود ہے. اب یہ بلڈنگ مکمل نہیں ہے, لیکن جتنی بنائی ہے بہت اچھی بنائی ہے انہوں نے. تو اس میں ابھی دوسری منزل ہے, پھر اس کا ایکوپمنٹ ہے, سامان آئے گا, تو کافی خرچے والا کام ہے یہ. آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کینیڈا کی کمیونٹی سے, کیونکہ آپ وہاں رہتے ہیں, آپ وہاں کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیں جی, ایک آدمی کی ہمت کو دیکھتے ہوئے سب کا حوصلہ بلند ہوتا ہے, اور سب لوگ جو ہیں اپنا کنٹریبیوٹ کریں تو یہ ہاسپٹل بڑی جلدی مکمل ہو جائے گا, جس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوگا. آج کے دور میں ہاسپٹل بنانا اور یوں روحانی فیض پہنچانا ہر آدمی کے بس کا کام نہیں ہے. جو کر رہا ہے اس کے کم از کم بازوؤں کو مضبوط کرنا چاہیے, اور جتنا ہو سکتا ہے اس میں کنٹریبیوشن کرنی چاہیے. کیونکہ آپ بھی باہر رہتے ہیں, میں بھی باہر رہتا ہوں, ہم ڈفرینٹ کنٹریز میں ضرور ہیں, لیکن ہم اس ملک میں نہیں رہتے ہیں. ایک چیز جو وہاں پر سمجھی جاتی ہے, جو کہ میری بھی جنرل پرسیپشن تھی, اور جب تک میں یہاں نہیں آیا تھا میں نے نہیں دیکھا تھا کلوزلی, لوگوں کو سے ملا نہیں تھا, دیکھا جانا نہیں تھا. ایک جنرل کنسیپشن یہ ہوتی ہے کہ کچھ پرسنل موٹیوز ہوتے ہیں جن موٹیوز کے لیے انسان کام کرتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب کو ایسا موٹیو ہے کہ کوئی جو ہے پیسے کے لیے یا کسی اور لالچ کے لیے یا شہرت کے لیے وہ کرتے ہیں؟ پیر صاحب ایک زمیندار ہیں, 14 مربع زمین کے مالک ہیں, اپنے خرچے سے دنیا کا ٹور کرتے ہیں, جا کے جناب سے لوگوں کو علاج کرتے ہیں مفت میں. 2 دفعہ کینیڈا یہ آئے ہیں, انگلینڈ میں نہ جانے کتنی دفعہ گئے ہیں, ناروے گئے ہیں, کتنے لوگوں کو فیض پہنچایا. کچھ انہوں نے ان سے لیا تو نہیں ہے, اپنا جو کچھ کر سکتے ہیں. ان کا ایک خواب ہے یہ ہاسپٹل کہ یہ بنے اور لوگوں کو اور زیادہ فیض پہنچے. تو یہ ان کا ماٹو ہے کہ لوگوں کو خدمت خلق پہنچ کرنا اور ان کو روحانی اور یہ دنیاوی علاج جو ہے مہیا کرنا, یہ ان کا ماٹو ہے, اور اس میں ان کے ساتھ ہم سب کو کھڑا ہونا ہے.
بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت تھینک یو. I'd just like to tell you that, I have interviewed 2-3 families. The brother, he has come down, and his mother, she's also come down from Canada. Just like to tell you that, it's not, that people are coming not only within the country, they are coming from abroad even to get this the benefit of this treatment. At the same time, one thing which is quite clear now, after interviewing 2, 3, 4 people, there are plenty, but we do not have time, to interview all these people who are sitting in corridor, and we can take the views of those. Just to tell you that there's no personal motive behind the misconstruction of this hospital, the completion of this hospital, and to equip this hospital, other than this, just to please Allah subhanahu wa ta'ala and to get the human being fully cured from all diseases without spending even a single penny from their pocket. So again, as brother is appealing to all international community to please come forward and donate generously to complete this hospital and to provide basic necessities which are extremely desired to have within this hospital, like the duty doctor should be here at least in every shift. We should have nurses for females and males separately. We should have, linen, as I was showing you that in different rooms, that the different linens. Power problem, again, we need generators, we need fans, we need equipment like X-ray machines. We do not have X-ray machines, ultrasound machines, we do not have medicines. We need people to come forward. Don't donate money if you don't want to. Give us the equipment, give us the material which we require to complete this hospital. Whatever we require, please come forward. Visit this hospital. Walk Welfare Foundation invite all of you through these cameras to please come forward and visit this hospital personally. Peer Sahib would like to host your visit, and he would give you company, he would take you around, he would show you the accounts that from where this money is coming. No, it's coming only from his pocket. Walk Welfare Foundation has been recently, it has been registered here in Pakistan in 2010, but we are striving hard to get Walk Welfare Foundation registered in UK, Canada, Norway and America at a time during this year, inshallah. And then we'll come to your door to show you this DVD, this video, these interviews, just to see your views, your support, your donations to complete this hospital. پیر صاحب, آپ جیسے کینیڈا میں انہوں نے آپ کو دیکھا, وہاں پر آپ کو میں نے خود انگلینڈ میں بھی دیکھا کہ وہاں پر لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, لوگ آپ سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ کے دل میں کوئی ایسی خواہش پیدا ہوئی ہو کہ آپ کسی سے کوئی مالی فوائد حاصل کر سکیں یا کوئی دنیاوی فوائد ایسے حاصل کر سکیں؟ الحمدللہ میں نے آپ کو یہاں پرسنلی, میرے وزٹ کا پرپز یہ تھا کہ میں آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں جان سکوں. ماشاءاللہ آپ کے میں نے 2 دن سے مہمان ہوں, آپ کا میں نے دیکھا سارا کچھ. آپ کو مجھے بظاہر نہیں نظر آتا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے. اللہ نے آپ کو عزت, شان, پیسہ, گاڑیوں کا ایک فلیٹ, نوکروں کا ایک فلیٹ, سب کچھ عطا کیا ہے. آپ کوئی ایسی دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں ابراڈ کے لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور آپ کے دل میں؟ جبکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز, میں سب دوستوں سے, سب بھائیوں سے, سب بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ انسان, ہم جو آئے ہیں یہ ایک موت کے مہمان بن کے آئے ہیں. ہم ایک کمرہ امتحان کے اندر ہیں. 10 سال, 20 سال, 50 سال, آخر فنا ہے, جانا ہے. تو اگر یہ آخرت کے لیے ہم کچھ کر جائیں گے, آخرت کے لیے اللہ پاک کی ذات نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے. مجھے دنیا کی ہر خوشی, دنیا کی ہر فیسلٹیز دی ہے, مگر ذہنی اور جسمانی سکون اس لیے نہیں ہے کہ یار میں کسی کے لیے کچھ کر جاؤں. اگر میں کسی اچھے شاگرد کو بنا دیا تو شاید وہ میرے لیے بخشش کے لیے کرے گا. جیسا کہ یہ ہاسپٹل کے لیے میری اسٹرگل بھی ہے اور مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ میں نے اپنے باپ دادا کی موروثی زمین جس کی مالیت 2 کروڑ روپے وہ دی ہے اور 3.5 کروڑ روپے کیش اس ہاسپٹل کو میں نے دیا ہے. اور مجھے خوشی ہے میں یہاں آنے والے مہمانوں کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے وہ میری فیملی کے مہمان ہیں. وہ میرے لیے اتنے ہی قابل احترام ہیں جیسے کہ میرے ایک فیملی ممبر, میرے عزیز میرے گھر پہ آیا ہے. تو میں ان کی خدمت کر کے ذہنی جسمانی سکون حاصل کرتا ہوں کہ یار ان کی خدمت کر دی جائے. اور یہ وہ لوگ, دکھی لوگ جو اللہ کے بالکل قریب ہو چکے ہوتے ہیں, جو ہر طرح کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد جب ان کے دل سے آہ کی شکل میں دعا نکلتی ہے تو اللہ پاک تبارک
اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجھے اور میرے خاندان کو ہر قسم کی آفات سے محفوظ فرمائے اور ہمیں آخرت میں اس کا جو بھی اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عطا کرے. یہ بات اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. پیر صاحب میں just like to tell you again that look, he has no personal motives. He doesn't need any kind of help for his personal gains. Why again he is struggling so hard? Day and night he's working. He is traveling around the world. He's working hard. I mean, visiting hospital 3-4 times a day, and he is taking so much pain to complete this hospital. Why? So it's a big question. I'm asking this question from and again. If you have answer, please come forward. Well, I got my answer because I have traveled down from UK just to know about him, just to see his personal life, and to know the answer of my question. I have found that he doesn't need anything. He doesn't want anything. He doesn't need of anything. So when he doesn't need of anything, then why shouldn't we come forward? Why shouldn't we support him? Why shouldn't we send our sadaqah, zakat, lillah money to this hospital to complete? It's a Sadaqah Jariyah project, brothers and sisters. This is Sadaqah Jariyah project, and it's very transparent, I tell you. We in the UK can show you his accounts because he has now opened office in Nottingham, UK. He has opened office in Canada. پیر صاحب کینیڈا میں کہاں آفس ہے ہمارا؟ کینیڈا ٹورنٹو مساگا میں. ٹورنٹو میں آفس ہے. دین وی آر ہیونگ ان ناروے اوسلو, امریکہ نیو یارک, رچمنڈ. تو یہ تمام وہ جگہ, دیز آر دی کنٹریز اینڈ دی سٹیز فرام ویئر وی کین شیئر یو دی ٹرانسپیرنسی, دی اکاؤنٹس, ایوری تھنگ. But so far we have nothing in the accounts. It's personal efforts of this gentleman, Peer Usman, who is spending from his own pocket. Walk Welfare Foundation has been recently, as I said before, registered, and still it's in process of getting registered in Europe and America. So he is not having even a support of single penny from abroad. The need is to get support from the community living abroad. I'm taking you to another family in the room. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. آپ کہاں سے آئی ہیں؟ بہاولپور سے. آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ بریسٹ کینسر ہے. تو کتنا عرصہ ہوا آپ کو ڈائگنوز ہوئے؟ یہ تقریباً 6-7 مہینے ہو گئے. تو آپ نے ڈاکٹرز وغیرہ سے کوئی ٹریٹمنٹ کروایا؟ جی نہیں. ایسے ہوا تھا نا کہ ریسنٹلی ہماری فیملی میں 2 اموات اسی وجہ سے ہو چکی تھیں, اور یہ اتنا پینفل علاج تھا کہ میں شوگر کی مریض بھی تھی. تو سب گھر والے, شوکت خانم سے بھی میرے ٹیسٹ ہوئے, آغا خان سے بھی ہوئے. تو شوکت خانم میں مجھے نا ایڈمٹ کروانے لگے تھے. اسی دوران اسلام آباد میں میرا بھانجا رہتا ہے, اس نے مغرب کی نماز پڑھی اور رو کے دعا مانگی کہ یا اللہ کوئی ایسا روحانی علاج بتا کہ میری آنٹی تو شوگر کی مریض ہیں, وہ اتنا پینفل علاج نہیں کروا سکتی. تو اس نے نیٹ کھولا نا, تو اچانک پیر صاحب کا وہ سامنے آ گیا سارا کچھ. پھر انہوں نے فون کیا ہمیں, پھر پیر صاحب کو بھی فون کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ آئیں. پھر بھائی میرے آئے, میرے میاں آئے, پھر سب لوگ آئے. تو آ کے دیکھا تو ان کو بہت اچھا لگا. تو پھر اس دن سے میں 3 مہینے سے مسلسل آ رہی ہوں. میرا کینسر 3رے اسٹیج پہ تھا. اب الحمدللہ 80% میں ٹھیک ہوں. الحمدللہ. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ 80% ٹھیک ہیں؟ جی وہ گلٹیاں اتنی بڑی تھیں اور ان میں اتنی جلن ہوتی تھی, بے حد جلن ہوتی تھی, اور خارش بھی. اور وہ جو بغل میں تھی نا وہ تو اتنی بڑی تھی, اب وہ سکڑ کے اتنی رہ گئی ہے. تو اب ظاہرہ دیکھنے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو اتنی بڑی تھی میرے اس ہاتھ میں آتی تھی, یہ بغل میں تھی. تو جو بریسٹ کے اندر تھی وہ بھی بڑی تھی. اب اس 15 دن کے بعد میں انشاءاللہ CT اسکین کرواؤں گی. ابھی آپ نے CT اسکین نہیں کروایا, لیکن آپ کو خود سے فیل ہو رہا ہے کہ ڈفرینس, کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ میرے پہلے ہاتھ میں نہیں آتی تھی اور اب بہت سکڑ کے چھوٹی سی, وہ چھوٹی ہو گئی ہیں, اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ بے حد محسوس ہوتا ہے. ہماری فیملی میں ڈاکٹر ہیں نا, وہ بھی دیکھتی ہیں, وہ کہتی ہیں یہ کیسے ہو گیا سب کچھ. میں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے. آپ ہاؤس وائف ہیں یا ورکنگ لیڈی؟ جی نہیں, میں ہاؤس وائف ہوں. آپ کے میاں ہیں؟ السلام علیکم. آپ کا اسم گرام؟ محمد افضل. افضل صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ملازمت کرتا تھا, فارغ ہوں, ریٹائر ہو گیا. کہاں پہ آپ ملازمت کرتے ہیں؟ پولیس میں.
अच्छा माशाल्लाह, क्योंकि एक जनरल कंसेप्शन ये है कि लोग जो आते हैं पीरों के पास या ये स्पिरिचुअल थेरेपीज़ के लिए या ट्रीटमेंट के लिए, नॉर्मली ये वो लोग होते हैं जो कि इलिटरेट होते हैं, पढ़े लिखी क्लास नहीं होती। तो अब ये काफ़ी हद तक गलत साबित हो रहा है, क्योंकि हम खुद देख रहे हैं अपनी आंखों से इंग्लैंड में, कनाडा, नॉर्वे, अमेरिका, जहाँ जहाँ भी विज़िट कर रहे हैं, पीर साहब के लाइनें लगी हुई हैं लोगों की। लेकिन फिर भी एक ख़ास हल्का है हमारी कम्युनिटी का जो कि अब्रॉड है, वो उनका भी ये तासुर। लेकिन आप माशाल्लाह पढ़े लिखे, आपने सर्विस की है पुलिस में, तो आप क्या समझते हैं कि क्या चीज़ थी जो आपने, जैसे इन्होंने बताया कि भांजे ने आपको वहाँ से, तो आपने कैसे फ़ौरन से ज़हनी तौर पे कबूल कर लिया इस चीज़ को कि मैं डॉक्टर को ना दिखाऊं और पीर साहब के पास ले जाऊं? हम 3 आदमी इसी ये चेक करने के लिए आए थे कि यहाँ कैसे इलाज होता है। जब हमने इलाज देखा, होते हुए देखा, लोगों से पूछा, इंटरव्यू किए, तो बहुत से लोगों को आराम आ रहा था। तो हमारा भी यकीन मतलब हो गया कि ये यहाँ से आराम आएगा, क्योंकि इनका तरीका इलाज जो था वो मेरे जहन ने कबूल कर लिया कि ये ठीक हो सकती हैं इससे, बजाय इसके कि हम हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ चीर फाड़ करवाएं और फिर वो ये दोबारा हो जाए तो इसका इलाज फिर उसके बाद नहीं होगा। तो हमने इनसे बात की, पीर उस्मान साहब से, इन्होंने कहा कि ये ठीक हो जाएंगी, आप बिल्कुल कहीं ना जाएं, किसी हॉस्पिटल में ना जाएं, बिल्कुल इनका न कराएं, ऑपरेशन न कराएं। तो अल्लाह के फजल से इनके 3 माह के इलाज से अब ये ठीक हो गई हैं। तो आप तीन माह से यहाँ पे ही हैं? नहीं, 3 माह से हम रोज़ाना आते हैं भावलपुर से। तो आप रोज़ाना भावलपुर से आते हैं? कितनी दूर है भावलपुर यहाँ से? ये 1.5 घंटे का सफ़र है वहाँ से, यहाँ से 1.5 घंटे का सफ़र है। तो आप 3 माह से रोज़ाना आते हैं? मुसलसल आ रहे हैं। तो उसका नतीजा ये है कि ये 80% इनका ये क्योर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी पीर साहब क्या कहते हैं, कितना अर्सा और लगेगा? ये 2 महीने और लगेंगे, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी मतलब पेमेंट के कोई यहाँ ख़र्चा नहीं है। यहाँ सारे का सारा घर का माहौल है, बच्चों की तरह ये ट्रीट करते हैं, बहनों की तरह लोगों को ट्रीट करते, बच्चियों को ट्रीट करते हैं, माओं को माओं की तरह ट्रीट करते हैं। और इनका तरीका इलाज इतना अच्छा, इतना मतलब प्यारा है कि वो लोग खुद बहुत खिंचे चले आ रहे हैं यहाँ। ये बताइए कि आप समझते हैं कि इस हॉस्पिटल में बेशक इसको इतना खूबसूरत बनाया गया है, सब कुछ है, लेकिन क्या इसमें तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं? अभी तक ये बहुत सारी इसमें कमी वाक़ई है। इक्विपमेंट चाहिए यहाँ पे, वो नर्सेज चाहिए, डॉक्टर चाहिए, फिर इसके लिए बिल्डिंग चाहिए। तो इसके लिए बहुत ख़र्चे की ज़रूरत है, जो मुखय्यर हज़रात को आगे आना चाहिए और यहाँ फ़ंड्स मुहैया करने चाहिए इनको, ताकि ये इसको मुकम्मल करके लोगों के लिए फैसिलिटेट करें, लोगों का इलाज करें। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।